الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام سامعین، تربیت اور اصلاح میں سلف کا منہج، ان کا طریقہ کار، اس موضوع سے متعلق آج ہم ایک بہت ہی اہم اصول کو سمجھیں گے، اور وہ اصول ہے مقاصد شریعت، کہ شریعت کا مقصد کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین کے ہمیں کیوں دیا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے مقاصد شریعت، کہ شریعت کے مقاصد۔ اس سے مراد وہ مقاصد ہیں، وہ اہداف ہیں جو شرعی احکام کے اندر ملحوظ رکھے گئے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ جس پر دین و دنیا کا مدار ہو، یا مقاصد شریعت کو ایک آسان الفاظ میں آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام میں اپنے بندوں کے لیے جو فائدے رکھے ہیں انہی کو مقاصد شریعت کہا جاتا ہے۔ یعنی دین اسلام جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے، تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم اسلام کو کیوں مانیں، یا ہم کسی دین کی پابندی کیوں کریں۔ آج ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ میں کسی دین کو نہیں مانتا ہوں، میرا تعلق کسی دین سے نہیں ہے، میں آزاد ہوں۔ تو یعنی سوال یہ ہے کہ ہم اسلام کو کیوں مانیں، یا بطور دین کے اسلام ہی کو کیوں اختیار کریں۔ کیا ایسی خوبی ہے اسلام کے اندر، یا ایک انسان دین اور دنیا کی بھلائیوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا وہ واقعی کسی دین کا محتاج ہے۔ تو خاص طور سے اہل علم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دین پر عمل کرنے میں جو فائدے رکھے ہیں، جو فائدے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ دین کے اوپر ہم عمل کریں گے یا دین پر چلیں گے تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے، یا اللہ رب العالمین کی عزت میں، اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ ہونے والا ہے ہمارے دیندار بننے سے؟ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ فوائد ہم کو حاصل ہونے والے ہیں جب ہم دین اسلام کی پیروی کریں گے، دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، دیندار بنیں گے، تو سارے فائدے ہم کو ہی ملنے والے ہیں، ہمارا ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ تو اسی فائدے کو مقاصد شریعت کہا جاتا ہے، مقاصد شریعت۔ تو ایک مقاصد ہے اور ایک مفاسد ہے۔ مقاصد سے مراد یہ ہے کہ انسان دین پر کیوں عمل کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کو فائدہ حاصل ہو، یہی مقاصد ہے۔ اور مفاسد یہ ہے کہ وہ امور جن سے شریعت کے مقاصد میں بگاڑ لازم آتا ہے، یعنی ہم کو دین پر تو چلنا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں دین کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ دین کی کیا ہے؟ حفاظت کرنی۔ اب یعنی دین اسلام یا دینداری جب اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے تو اس فائدے کی چیز کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی اپنے کو۔ موبائل ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ اس کو پانی میں پھینک دیتے ہیں، اس کو آپ محفوظ رکھتے ہیں۔ تو ایک تو مقاصد شریعت کو مفاسد سے بچانا ہے، اور دوسرے
مصالح کا خیال کرنا. مصالح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام ہم کو کرنا ہے جس سے ہماری شریعت جو ہے وہ محفوظ رہے. تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے 3 مقاصد ہیں. یعنی دین اسلام کو بحیثیت دین کے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو پسند کیا، اس کے پیچھے 3 مقصد ہے. اسی کو یاد رکھیے. 3 مقصد ہے. نمبر 1 بگاڑ سے بچانا ہے. اس دین کو کیا کرنا ہے؟ بگاڑ سے بچانا ہے. نمبر 2 فائدے کو مقدم رکھنا ہے. فائدے کو مقدم رکھنا ہے. شریعت کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس میں عمل کرنے والے کے لیے نقصان ہو، بلکہ اس پر عمل کرنے والے کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. تو کیا کرنا ہے؟ فائدے کو مقدم رکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا نا، احرص علی ما ينفعک. جو چیزیں آپ کو فائدہ پہنچائیں اسی کے طلبگار بنو. جو فائدے کی چیز ہو اس کے طلبگار بنو. ولا تعجز، اور عاجزی مت دکھاؤ، کاہل مت بنو، سست مت بنو. اور تیسرا چیز کیا ہے کہ حسن اخلاق. حسن اخلاق جس کو ہم عام الفاظ میں کہہ لیں ایک دین ہے، اور دین کو کچھ خراب کرنے والی چیزیں ہیں، تو ان خراب کرنے والی چیزوں کو اس دین جو ہے بچانا ہے. اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو دین کو مزین کرتی ہیں. جیسے کہ مان لو یہ گھر ہے، اب اگر اس پہ پلاسٹر نہ کیا جائے، خالی اینٹ کا گھر مسجد بنا دیا جائے، تو گھر تو ہو گیا نا رہنے کے لیے ہو گیا، لیکن اس کے اوپر پلاسٹر کیا گیا، پھر کلر کیا گیا، اور کئی سارے ڈیزائن بنائے گئے. کیا ہے؟ زینت ہے. تو اب کیا کرنا ہے کہ ایک دین ہے، پھر دین کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، تو ان خراب کرنے والی چیزوں کو دین سے دور رکھنا ہے جس سے ہمارا دین خراب نہ ہو جائے. نمبر 2 دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم کو اس دین کو مزین کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت و حیات کا جو سلسلہ قائم کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات، ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جس نے موت و زندگی کا سلسلہ قائم کیا ہے. یعنی موت اور زندگی پر اللہ ہی کو اختیار ہے. کیوں اللہ نے یہ سلسلہ قائم کیا؟ کوئی مرتا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی اس دنیا سے جاتا ہے، کوئی اس دنیا میں آتا ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں سے حسن عمل کون کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ حسن عمل کون کرتا ہے. یعنی ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے؟ خوبصورت ہونا چاہیے. ہمارا عقیدہ خوبصورت ہو، ہمارے اعمال خوبصورت ہوں، ہمارے اخلاق خوبصورت ہوں، ہمارے بول چال خوبصورت ہوں. ٹھیک ہے؟ تو صرف اچھا نہیں ہونا چاہیے بہتر، بلکہ خوبصورت ہونی چاہیے. اسی کو ہم حسن اخلاق سمجھتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ شریعت میں خاص طور سے آپ دیکھیے کچھ جتنے بھی احکامات ہیں، کچھ کا تعلق عقیدے سے ہے، اور کچھ کا تعلق کس سے ہے؟ اعمال سے ہے. اور کچھ کا تعلق کس سے ہے؟ اخلاقیات سے ہے. اخلاقیات سے. تو یہی چیز ہے، عقیدہ ہے، عبادت ہے، اور اخلاقیات ہے. انہیں 3 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم کو عقیدے کو اور عمل کو بچانا ہے. عقیدے کو شرک سے بچانا ہے، عمل کو ریاکاری سے بچانا ہے، اور اپنے اخلاق کو بد اخلاقی سے بچانا ہے. تو کہتے ہیں کہ شریعت کے یہی بنیادی 3 مقاصد ہیں. اب جن چیزوں کو بچانا ہے ان کو فقہا کہتے ہیں وہ ضروریات خمسہ ہیں. 5 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنی لازمی ہے، اور شریعت نے یعنی پوری شریعت جو ہے انہی 5 چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے. کہتے ہیں کہ انما درعها عن 5 اشیاء، کہ 5 چیزیں ہیں جن کو بچانا ہے، جن کی حفاظت کرنی ہے. کیا چیز ہے وہ 5 چیزیں؟ تو یہ 3 چیزیں سمجھ میں آ گئیں. مقاصد شریعت میں دین ہو گیا،
تو دین کو کیا کرنا ہے؟ بگاڑ سے بچانا ہے۔ نمبر 2، اس کو مزین کرنا، اچھا بنانا ہے۔ ہمارا دین جو رہے، ایمان، عقیدہ، اعمال، ہمارے اخلاق کیا رہیں؟ اچھے رہیں۔ اسی لیے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ کیا پوچھتے تھے؟ اے نبی علیہ وسلم، افضل عمل کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین انسان کس کو کہا جاتا ہے؟ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو ہمیشہ اچھی چیزوں کا سوال صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ تو ہم کو کیا کرنا؟ اچھا بننا ہے، اچھا دیندار، اچھا عقیدے والا، اچھے اخلاق والا، اچھا پڑوسی، اچھا شوہر، اچھا بھائی، اچھا دوست، یہ ہم کو بننا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں جو شریعت کے مقاصد میں آتی ہیں، جس کو شریعت ضروریات 5 سے تعبیر کرتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے دین۔ پہلی چیز ہے دین۔ یہ جو دین اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک الفاظ میں ہم کہہ دیں عقیدہ، عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ جہاں کہیں عقیدہ بتایا گیا، وہیں عقیدے کے برخلاف چیز کیا بتائی گئی؟ شرک، توحید۔ اس سے ہم کو توحید سیکھنا ہے اور شرک سے توحید کو اپنے محفوظ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو قرآن کے اندر خاص طور سے آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو عقیدے سے متعلق بڑا زور دیا گیا، اس لیے کہ اسی پر سارے دین کا دار و مدار ہے۔ عقیدہ اچھا ہے تو ہمارے انجام اچھے ہوں گے، عقیدہ خراب ہے تو ہم جو ہے پھر کیا ہوں گے؟ برے انجام کے شکار ہوں گے۔ تو دین ہے۔ اب دین کے تعلق سے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ دین تو ایسا ہی اللہ کے لیے ہے، یہ دین جو ہے یہ تو اللہ ہی کا دین ہے، لیکن اللہ کے لیے ہو جائے معنی کیا ہے؟ کہ عقیدے میں جو خرابی ہو گئی ہے وہ جو ہے وہ خرابیاں دور ہو جائے اور عقیدہ صحیح سالم ہو جائے، مخلص ہو جائے، لوگوں کا عقیدہ اچھا ہو جائے۔ اس کے لیے کوشش کرو۔ تو قتال سے مراد تلوار سے لڑنا نہیں ہے، یعنی لوگوں کو آپ عقیدہ سکھائیے، آپ عقیدے کا پرچار کیجئے، صحیح عقیدہ بتائیے لوگوں کو تاکہ ان کا عقیدہ خالص ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں۔ تو گواہی دینے سے مراد خالی یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں، لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تو سارے لوگ ہیں، جس بھی منہج سے منسلک آدمی ہے ہر ایک جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا دعوے دار ہے، لیکن کیا وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے؟ آج قبروں پر سر رکھنے والے، سجدہ کرنے والے بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ مومن ہیں، موحد ہیں، ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں۔ تو کیا وہ کلمہ شہادت کا تقاضا پورا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے تمام طبقوں کو، تمام گروہ کو آپ دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین بدل ڈالے اپنا، مرتد ہو جائے، اس کو قتل کر دو۔ یہ اتنا سخت حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر ایک انسان اسلام نہیں لایا الگ مسئلہ ہو گیا اس کا، کسی کے سامنے کسی کے اوپر آپ نے اسلام پیش کیا، اس کو سمجھ میں آیا تو قبول کیا، نہیں سمجھ میں آیا نہیں قبول کیا، معاملہ ختم ہو گیا وہیں پہ۔ لیکن ایک انسان نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسلام سے پھر گیا، تو یہ زیادہ مجرم ہے، یہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسے انسان کو اگر اسلامی حکومت ہے تو قتل کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اسلام بدنام ہوگا، اس سے اسلام بدنام ہوگا۔ اور یہود و نصارہ اسلام کو بدنام کرنے کے خاطر یہی حرکت کیا کرتے تھے، یہی حرکت اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور یہ کہو کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، صبح میں اقرار کرنا اور شام میں کیا ہو جانا؟ اپنے دین پر تو تھے ہی تم، بس خالی کیا ہے سامنے اظہار کر دو اور اس کے بعد شام میں بولو کہ ہم اپنے دین پر آ گئے۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، چونکہ آپ کتاب والے، اہل کتاب کہا جاتا تھا انہیں، تو لوگ دینی پیشوا سمجھتے تھے ان کو، تو لوگ یہ سوچنے لگیں گے کہ اتنے سمجھدار لوگ اس دین کو قبول کرنے کے بعد
ایک دن نہیں اس دین پر گزارا کر سکے، اس کا مطلب یہ دین اچھا دین نہیں ہے۔ تو ایک انسان جب مرتد ہوتا ہے، دین کو چھوڑتا ہے، تو اسلام کی نگاہ میں سب سے بڑا مجرم ہے وہ۔ تو ارتداد بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو یہ جو شریعت میں سختی بتائی گئی جو ہے خاص طور سے کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، کس لیے ہے؟ تاکہ دین اسلام رسوائی سے محفوظ رہے، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا ہو جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ایک آدمی بدکاری کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، اگر وہ اسی پر مر جاتا ہے تو وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دینے کے بعد پھر جو ہے اس کو جنت میں پہنچائے اگر عقیدہ صحیح ہے۔ لیکن اگر عقیدے میں خرابی ہے تو پھر کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ عقیدے میں اگر بگاڑ تھا، بدعقیدگی کے ساتھ مر گیا تو اس کے لیے پھر معافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرنے والا ہے، نہیں معاف کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین سب سے اہم ہے۔ تو ضروریات خمسہ میں 5 چیزیں جس کو ہم کو محفوظ کرنی ہے اور جس پر شریعت کی پوری توجہ ہے، وہ 5 چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ دین ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے انسان کی جان، انسان کی اپنی جان، اس کی بہت قیمت ہے اللہ کی نگاہ میں، اور اسی لیے خودکشی کو حرام کیا گیا ہے۔ ہاں، انسان پریشان ہو کر کے اپنی زندگی سے وہ خودکشی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کے جان پر آپ کا حق نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو مار نہیں سکتے ہیں۔ وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی آپ ایسا کچھ مت کرو کہ جس کی وجہ سے آپ کے جان پر بن آئے۔ یہاں تک کہ جان پر بن آنے پر حرام چیزوں کو بھی جائز کر دیا گیا۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ ایک انسان اگر مجبور کر دیا جائے کہ اب جان بچانے کے خاطر اس کے سامنے صرف اور صرف اب حرام ہی ہے کہ وہ حرام استعمال کرے گا تو ہی جا کر کے اس کی جان بچے گی، تو شریعت اتنے وقت کے لیے، جبکہ شرط ہے غیر باغن ولا عادن۔ باغن کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے، جس سے بس اس کی سانس چل سکتی ہے اتنا ہی استعمال کرے، وہ تجاوز نہ کرے، شرکسی نہ کرے۔ ولا عادن، عادن کا مطلب یہ کہ کھایا بہت اچھا لگا پھر اس کے بعد جو ہے پھر اس کی طرف بڑھ رہا ہے، تو لوٹنے والا نہ ہو، یعنی لطف اندوز اس سے نہ ہو انسان۔ تو فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ تو جان کی اتنی بڑی قیمت ہے، یہاں تک کہ ایک شخص خودکشی کر لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں وہ جس ہتھیار سے اپنے آپ کو مارے گا وہی سزا اس کو ملتی رہے گی برابر، وہی سزا اس کے اوپر، یہاں تک کہ تحدید میں یہاں تک کہا گیا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہا گیا کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ تو یہ تحدید دی گئی شریعت کے اندر، کیوں؟ جان کی حفاظت ہے۔ پھر کوئی اگر کسی کو مار دے ناحق، تب کیا ہے؟ بدلے میں اس کو بھی مار دیا جائے گا، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کو مار دینا ناحق کیا ہے؟ پوری انسانیت کو ختم کر دینا ہے۔ تو اتنی بڑی قیمت ہے۔ تو آپ دیکھیے شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں عمومی طور سے آپ کے جان کی حفاظت کے خاطر ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے آپ کے جان کو نقصان ہوتا ہو شریعت نے اس سے روکا ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ ایک آدمی آپ کے جان پر آ جائے، آپ کو قتل کرنے کے آ جائے، تو آپ اپنی دفاع میں اس سے لڑ سکتے ہیں بالکل۔ ایک انسان اپنے جان کی حفاظت کرتے ہوئے مار دیا جائے تو اس کو کہاں رکھا گیا؟ شہید کے درجے میں رکھا گیا۔ ایک انسان اپنی اور اپنے گھر والوں کے دفاع کے چکر میں مار دیا جاتا ہے تو اس کو شہید کے حکم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ جان کی اتنی بڑی قیمت ہے، تو اسی لیے شریعت میں ہر وہ چیز کہ جس سے انسان کے جان کو نقصان پہنچتا ہے ان چیزوں سے روک دیا گیا۔ بیمار پڑ گئے آپ کو سردی لگ جائے گی، آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، آپ وضو مت کرو، تیمم کر لو۔ آپ وضو مت کرو، تیمم کر لو۔ آپ سفر میں ہیں، آپ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، روزہ مت رکھو، بعد میں قضا کر لینا۔ یہ کیا چیز ہے آخر؟
آپ کھڑے ہو کر کے نہیں عبادت کر سکتے، کوئی بات نہیں، لیٹ کے پڑھو، کوئی سختی نہیں ہے اسلام کے میں. تو کس لیے؟ آپ کے جان کی حفاظت کے خاطر ہے. تو اسی لیے مقاصد شریعت میں ایک چیز کیا ہے کہ اس میں فائدے کو مقدم رکھا گیا ہے. آپ دنیا کا کوئی بھی پروڈکٹ آپ استعمال کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز آپ دیکھیے کہ اس کمپنی کے بھی بہت سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتے ہیں، شرائط ہوتے ہیں، اور اس میں عمومی طور سے 50% ان کے حق میں ہوتے ہیں، 50% آپ کے حق میں ہوتے ہیں. لیکن شریعت کا جو معاملہ ہے، جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اس میں 100 کا 100% ہمارے ہی حق میں ہے. اس سے اللہ رب العالمین کے ذات کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. تو یہی ہے مقاصد شریعت. تو میں نے کہا تھا 5 یا 6 چیزیں ہیں، یہ 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، پھر انشاءاللہ کل کے درس میں بقیہ رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.